یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ پتہ نہیں بیٹیوں والوں کے دل اتنے مضبوط کیسے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ اسے پیار اور شفقت سے پالتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، گھر کے سارے کام اور سلیقے سکھاتے ہیں۔ پھر وہ جب بڑی ہو جاتی ہے اس کی شادی کا سوچتے ہیں۔ کسی مناسب لڑکے کا انتخاب کر کے وہ اپنی جمع پونجی شادی، زیورات اور جہیز میں لگا دیتے ہیں۔ دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ جتنی محبت بیٹی کو میکے میں ملی ہے اس سے کہیں زیادہ سسرال والے چاہیں گے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جو اپنی بیٹی کو سکھی دیکھتے ہیں، لیکن چند والدین صدا کا رونا روتے ہیں۔ ہماری آج کی سچی کہانی ایک ایسی نوجوان عورت کے بارے میں ہے جس کے والدین ہمیشہ کے لیے دل میں روگ لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے پلک پٹیل کی کہانی۔ پلک پٹیل کی پیدائش سن 1994 گجرات، انڈیا میں ہوئی۔ پلک ایک بڑے خاندان کا حصہ تھی اور گھر کے تمام افراد اسے بہت پیار کرتے تھے۔ پلک کی خالہ ارون پٹیل کا کہنا ہے کہ پلک ایک معصوم، نہایت ذہین اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے ناولز پڑھنے، ٹی وی دیکھنے اور سیر تفریح اور سفر کرنے میں مزہ آتا تھا۔ ارون نے بتایا کہ پلک نے کامرس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد ٹیچنگ کی نوکری شروع کی تھی اور اس کے شاگرد اس کے دیوانے تھے، اسے بے حد پسند کرتے تھے کیونکہ اس کا پڑھانے کا طریقہ بہت دوستانہ تھا۔ اگست 2013 شادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 19 سالہ پلک کا تعارف پاس کے گاؤں ویرام گام، احمد آباد کے رہنے والے بھدریش کمار چتن بھائی پٹیل سے کرایا گیا۔ پلک کے خاندان کو رشتے لگانے والی آنٹی جی نے اطمینان دلایا۔ لڑکا خوش شکل ہے، ہینڈسم ہے، لڑکی سے عمر میں صرف 3 سال بڑا ہے۔ اس کی ماں، چند بھائی بہن، رشتہ دار امریکہ میں سیٹلڈ ہیں۔ پلک کو آسانی سے ویزا مل جائے گا اور وہ امریکہ جا کر راج کرے گی۔ جیسے اکثر گھرانوں میں ہوتا ہے، ارینجڈ میرجز کے سلسلے میں لڑکی چائے کی ٹرالی لاتی ہے اور لڑکا 2-3 جملے بول کر اور ان سے کم سن کر ہاں کر دیتا ہے۔ لڑکی سے کوئی رائے نہیں پوچھی جاتی کیونکہ ہر اچھی لڑکی ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیتی ہے۔ پہلی ملاقات کے صرف 3 ماہ بعد پلک اور بھدریش کمار کی شادی نومبر 2013 کو طے پاتی ہے۔ شادی کے بعد اگلے چند مہینوں تک پلک نے اپنے والدین کو اپنی ناخوشی کی کوئی علامات نہیں دکھائے اور ان سب کی زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ سن 2014 میں بھدریش کمار نے امریکہ جانے کے لیے درخواست ڈالی، ہنی مون ویزے کی بنیاد پر۔ ستمبر 2014 ان کی روانگی ہوئی۔ ان کا ارادہ نیو جرسی میں بھدریش کمار کی ماں سے ملنے کا تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑے نے امریکہ میں صرف 16 دن رہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن نیو جرسی پہنچتے ہی کیونکہ ویزے کی مہلت 6 مہینے کی تھی، اس لیے بھدریش کمار نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ میں مزید قیام کریں گے۔ بھدریش کمار امریکہ میں ایک نئی آغاز کو لے کر بے حد پرجوش اور خوش تھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار رشتہ دار تھے اور وہ ماحول کی تبدیلی کی پرواہ کیے بغیر اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف پلک پودے سے کٹے ہوئے پھول کی طرح دھیرے دھیرے مرجھا رہی تھی۔ اسے والدین، خاندان اور دوستوں کی یاد ستا رہی تھی۔ انڈیا، اس کی جانی پہچانی سڑکیں، مزیدار کھانے اور سب سے اہم بات وہ تسکین جو اسے بچوں کو پڑھانے میں ملتا تھا۔
امریکہ میں رہتے ہوئے پلک کو لگا کہ وہ بالکل بیکار بے بس تھی. شوہر اور اس کے خاندان والوں پر صرف بوجھ ہی نہیں، ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی تھی، جدھر دل چاہے موڑ لو گھما لو. کچھ مہینوں میں بھدریش کمار کے این ارنڈل کاؤنٹی میریلینڈ میں رہنے والے رشتہ دار ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اس چھوٹے شہر میں رشتہ دار کی ایک کافی شاپ تھی. بھدریش کمار اور پلک 24 گھنٹے کھلی ہوئی ڈنکن ڈونٹس میں کام کرنے لگتے ہیں. پلک ان کے حالات دیکھ کر بہت مایوس ہوئی. اسے یقین تھا کہ اس سے بہتر تو ان کی ہندوستان میں زندگی تھی. وہاں اپنے ملک میں رہتے ہوئے عزت کی 2 روٹی تو ملتی تھی، نہ کہ پردیس میں رہ کر معمولی کام کاج کر کے فرش کو پوچا دیتے ہوئے امریکی بدتمیز گاہکوں کی خدمت کرتے ہوئے. اگر عزت نفس ہی نہیں تو ڈالرز کمانے کا کیا فائدہ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی کے بیچ بہت سارے اختلاف پیدا ہو گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ازواجی زندگی جہنم بن گئی. آئے دن کے جھگڑے، مار پیٹ، رونا دھونا. پلک نے والدین کو اور کسی بھی سننے والے کو اپنی افسردگی کے بارے میں فون کر کر کے بتایا. ماں سے کہا مجھے کسی بھی طرح انڈیا بلا لو، لیکن ہر کسی نے اسے سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا. سب کی یہ رائے تھی کہ لوگ تو امریکہ کے خواب دیکھتے ہیں اور تم واپس آنا چاہتی ہو، اپنا نہیں تو گھر والوں کے بارے میں ہی سوچ لو. دسمبر 2014 ایک رات بھدریش کمار اور پلک اس قدر وحشیانہ طریقے سے لڑ رہے تھے کہ ان کے ایک پڑوسی نے پولیس کو فون کر دیا. پولیس افسر نے انہیں خاموشی اختیار کرنے کو کہا اور پڑوسی کی شکایت کی رپورٹ لکھی. مارچ 2015 پلک کے والدین امیش اور سروج بہن پٹیل بیٹی کے شکوے سن کر بے حد پریشان تھے اور وہ اس سے ملنے امریکہ آتے ہیں. ہینوور میریلینڈ پہنچتے ہی وہ بیٹی اور داماد کے بگڑتے تعلقات کو محسوس کر سکتے تھے. ماں باپ دونوں کو پیار سے رہنے کی تاکید کرتے ہیں، بٹھا کر بہت سمجھاتے ہیں. 7 اپریل 2015 انڈیا لوٹتے ہوئے پلک کے والدین کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب معاملہ سدھر گیا ہے. اسی مہینے کی شروع میں بھدریش کمار اور پلک کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، لیکن پھر بھی بھدریش کمار نے واپس انڈیا جانے سے انکار کر دیا. پلک مزید بے چین تھی کیونکہ ان کا اس پردیس میں رہنا اب تو غیر قانونی بن گیا تھا. 12 اپریل 2015 اتوار کی رات بھدریش کمار اور پلک کی نائٹ شفٹ ڈنکن ڈونٹس میں تھی. ان کے علاوہ اس رات کوئی اور کام پر موجود نہیں تھا. رات کے 10 بجے چند خریدار ڈنکن ڈونٹس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کی خدمت کے لیے کاؤنٹر کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا. ڈرائیو تھرو کے گاہک بھی لائن میں کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن انہیں بھی کوئی ملازم نظر نہیں آیا. آخرکار ایک کسٹمر نے قریب میں پولیس کی پٹرول کار میں بیٹھے ہوئے افسر کو اطلاع کر دی. پولیس افسر نے کافی شاپ کی تلاش شروع کی اور دکان کے پچھلے حصے میں کچن میں اسے خون ریزی کا عالم دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی. پلک کی خون آلود لاش زمین پر پڑی تھی. پولیس افسر نے فوراً بیک اپ کے لیے پولیس اسٹیشن ریڈیو کیا. کچھ ہی دیر میں پورے محلے کو گھیرے میں لے لیا گیا. ڈیٹیکٹیوز نے ڈنکن ڈونٹس کے اندر CCTV کیمرے کی فوٹیج نکلوائی اور انہیں فوراً یقین ہو گیا کہ پلک پٹیل کا قاتل اس کا شوہر تھا. ویڈیو کے بائیں کونے میں آپ اس دن کی تاریخ 12 اپریل 2015 سنڈے اور صحیح وقت رات کے 9:32 دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے بھدریش کمار نظر آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پلک. دونوں نے ڈنکن ڈونٹس ملازمین کی سفید قمیض، کالا ایپرن اور کالی کیپ پہنی رکھی تھی. بھدریش کمار کے پاس پلک کا فون تھا جو وہ ہاتھ میں لیے منہ کے قریب رکھ کر چل رہا تھا، جیسے کہ اسپیکر فون آن ہو اور وہ کسی سے بات کر رہا تھا. اگرچہ ہم پلک کا چہرہ صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کے چلنے کے انداز میں پریشانی ضرور محسوس کر سکتے ہیں. صرف 1 منٹ کے وقفے میں میاں بیوی کیمرے کی پہنچ سے دور تھے. صرف 1 منٹ کے وقفے میں بھدریش کمار نے بیوی کے اوپر کئی بار
کچن کے بڑے چاقو سے وار کیے۔ اس کے چہرے پر، سینے پر 25 سے زیادہ زخم تھے۔ 9:33 پر بھدریش کمار پھر نظر آتا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے نہیں تھے۔ اپنی 21 سالہ نوجوان بیوی کا بے دردی سے قتل کرنے کے بعد بھدریش کمار کے پاس اتنا ہوش اور دماغ تھا کہ اس نے اوون کو بند کیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بھدریش کمار کی شناخت قتل کے 1 گھنٹے بعد تک مشتبہ کے طور پر نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاس اچھا خاصا وقت تھا غائب ہونے کے لیے۔ ڈیٹیکٹیوز نے پلک کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں افسوسناک خبر سنائی۔ پلک کی ماں نے بتایا کہ چند لمحے پہلے وہ پلک سے بات کر رہی تھی۔ پلک والدین کی منت سماجت کر رہی تھی، ان سے گڑ گڑا کر انڈیا واپس آنے کا ٹکٹ مانگ رہی تھی کہ اچانک بھدریش کمار نے اس سے فون چھین کر بند کر دیا تھا۔ سڑک پر موجود CCTV کیمرز کی فوٹیج دیکھنے کے بعد پولیس کو مزید معلومات حاصل ہوئی۔ بھدریش کمار سڑک پار کر کے پیدل اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ تک گیا۔ اس نے کچھ ذاتی سامان اور پیسے لیے اور پھر ٹیکسی پکڑی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے بھدریش کمار کو 300 کلومیٹر دور نیو جرسی کے ہوٹل بیسٹ ویسٹرن تک چھوڑا۔ یہ ہوٹل نیو یارک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب تھا۔ بھدریش کمار نے رات کے 3 بجے کے قریب ہوٹل میں چیک ان کیا اور صبح 10 بجے وہ ہوٹل کی شٹل بس لے کر نیو یارک پین اسٹیشن پہنچ گیا۔ 13 اپریل 2015 کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ بھدریش کمار کہاں چلا گیا ہے۔ سرکاری ایجنسیز کا خیال ہے کہ وہ یا تو جعلی پاسپورٹ کے ذریعے ملک سے فرار ہو چکا ہے یا وہ ابھی تک امریکہ میں رشتہ داروں کی مدد سے چھپا ہوا ہے۔ بھدریش کمار کے جرائم کی انتہائی پرتشدد نوعیت نے اسے FBI کی ٹاپ 10 موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں جگہ دے دی ہے۔ FBI نے بھدریش کمار کی گرفتاری کا باعث بننے والی معلومات کے لیے $1,00,000 کا انعام رکھا ہے۔ بھدریش کمار چتن بھائی پٹیل کی پیدائش کا دن 15 مئی 1990 ہے، جس کے مطابق اس کی عمر اب 32 سال ہے۔ غائب ہونے سے پہلے اس کا یہ حلیہ تھا: ہائٹ 5 فٹ 9 انچ، 165 پاؤنڈ وزن، بھورے بال، بھوری آنکھیں۔ اس کے تعلقات کینیڈا، انڈیا، نیو جرسی، کینٹکی، جارجیا اور الینوائے میں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ان میں سے کوئی جگہ چنی ہوگی۔ پلک کی خالہ ارون پٹیل نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھدریش کمار کو پکڑوانے میں مدد کریں، اس بے رحمانہ قتل کے لیے انصاف دلائیں تاکہ پلک کی روح کو سکون مل سکے۔ دوستوں، یہ تھی پلک پٹیل کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ